اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ غزوات کے بیان چل رہے ہیں۔ آج ہم سنیں گے غزوہ فتح مکہ۔ اس سے پچھلے کلپ میں ہم نے غزوہ موتا کے احوال سنے۔ ماہ رمضان میں غزوہ فتح مکہ وقوع میں آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ توڑ دیا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم کو ان کے چچا مطلب 7 یا 8 سال کی عمر میں مدینے سے مکہ میں لائے تھے، اور ہاشم کے مکانات پر ان کو قابض کر دیا تھا۔ جب مطلب نے وفات پائی تو عبد المطلب کے چچا نوفل نے وہ مکانات چھین لیے۔ عبد المطلب نے قریش سے مدد مانگی۔ قریش نے کہا ہم تو تم دونوں میں داخل نہیں دیتے۔ عبد المطلب نے اپنے ننہال یعنی بنو نجار کو مدینے میں لکھا، اس لیے ابو سعید بن ادس نجاری اسی سوار کو لے کر مدد کو آئے۔ جب وہ مکہ میں پہنچا تو نوفل حتیم میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا۔ ابو سعید نے وہاں پہنچ کر نوفل کے سر پر تلوار کھینچ لی اور کہنے لگا کہ ہمارے بھانجے کے مکانات واپس کر دو، ورنہ اس تلوار سے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر نوفل نے قریش کے سامنے مکانات تو واپس کر دیے، مگر اپنی کمزوری کو محسوس کر کے آئندہ کے لیے عبد شمس کے بیٹوں کو بنو ہاشم کے خلاف اپنا حلیف بنا لیا۔ اس پر عبد المطلب نے خزاعہ سے کہا کہ تم بنو نوفل اور بنو عبد شمس کے خلاف میرے حلیف بن جاؤ۔ عبد مناف کی ماں خزاعہ کے سردار کی بیٹی تھی، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تمہاری مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ دارالندوہ میں یہ معاہدہ لکھا گیا۔ حدیبیہ کے دن از روئے معاہدہ ہر ایک قبیلہ فریقین میں سے جس کو چاہا حلیف بن گیا۔ چنانچہ خزاعہ اپنا پرانا معاہدہ دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر قریش کے معاہدے میں شامل ہوئے۔ یہ دونوں قبیلے خزاع و بنو بکر ایک دوسرے کے حریف تھے، اور ان میں مدت سے لڑائی چلی آتی تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بنو الحضرمی میں سے ایک شخص جو اسود بن رزن دیلی بکری کا حلیف تھا، تجارت کی غرض سے گھر سے نکلا۔ جب وہ خزاعہ کے علاقے میں پہنچا تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور مال لے لیا۔ اس پر بنو بکر نے خزاعہ کا ایک آدمی قتل کر ڈالا۔ پھر خزاعہ نے بنو الاسود یعنی سلمہ و کلثوم و زویب کو عرفات میں قتل کر ڈالا۔ اسی حالت میں اسلام کے ظہور نے عرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ لڑائیاں رک گئیں۔ جب صلح حدیبیہ کے سبب سے اسلام و کفر میں لڑائی کا سلسلہ بند ہو گیا تو بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ سمجھے کہ اب انتقام کا وقت ہے، اس لیے نوفل بن معاویہ بنو نفاسہ کو ساتھ لے کر آب و تیر میں جو اسفل مکہ میں خزاعہ کے علاقے میں ہے رات کو حملہ آور ہوا۔ قریش نے معاہدہ کی روح سے بنو بکر کی مدد کی۔ چنانچہ صفوان بن امیہ، حویطب بن عبد العزیٰ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر وغیرہ صورتیں بدل بدل کر خزاعہ سے لڑے، یہاں تک کہ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم مکہ میں پناہ لی۔ بنو بکر حرم کا احترام ملحوظ رکھ کر رک گئے، مگر نوفل نے کہا کہ یہ موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ چنانچہ حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ جب بنو بکر و قریش نے وہ عہد توڑ دیا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا تو عمر بن سالم خزاعی 40 سوار لے کر مدینہ پہنچا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں اپنے اصحاب میں تشریف رکھتے تھے۔ وہ حاضر خدمت ہوا اور یوں اس نے کہا، یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ و ابیہ الاتلدا فانصر رسول اللہ نصرا عتیدا وادع عباد اللہ یأتوا مددا ان قریشا اخلفوک المواعد ونقضوا میثاقک المؤکدا ہم بیتونا بالوطیر حجدا
وَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا۔ اے خدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتا ہوں وہ پرانا معاہدہ جو ہمارے باپ اور ان کے باپ کے درمیان ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری مدد کیجئے اور خدا کے بندوں کو بلائیے جو ہماری مدد کو آئیں۔ قریش نے آپ سے وعدہ کے خلاف کیا اور آپ کا محکم معاہدہ توڑ ڈالا۔ انہوں نے ہم پر تیر برسائے، بحالت خواب حملہ کیا اور ہمیں رکوع سجود کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، تجھے مدد مل جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں قریش سے دریافت کرتا ہوں۔ پس جب آپ نے حضرت دمرہ کو بھیجا اور یہ 3 شرطیں پیش کی کہ قریش ان میں سے ایک کو اختیار کر لیں، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، بنو نفاثہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، تو قرطہ بن عمرو نے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ جب قریش حدیبیہ کا معاہدہ توڑ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی پوشیدہ تیاری شروع کر دی۔ حاطب بن ابی بلتعہ لحمی نے، جو بنو اسد بن عبد العزیٰ کے حلیف تھے، بنو ہاشم کی کنیز سارہ کے ہاتھ قریش کو ایک خط لکھ بھیجا جس میں اس جنگی تیاریوں کا حال درج تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ میں پوشیدگی سے، خاموشی سے شروع فرما دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دی۔ آپ نے حضرت علی و زبیر و مقداد رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم کو ایک عورت ملے گی جو ایک سانڈھنی پر سوار ہو کر جا رہی ہوگی، اس کے پاس قریش مکہ کے نام ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ سوار ہو کر چل پڑے اور اس مقام پر اس عورت کو جا لیا، اس کو نیچے اتارا اور کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دے۔ اس نے انکار کیا۔ اس کے کجاوے کی تلاشی لی گئی، کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو خط نکال ورنہ ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ یہ سن کر اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکال کر حوالے کیا۔ جب یہ خط آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور پوچھا، حاتب تم نے یہ کیا حرکت کی؟ حاتب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں دین سے نہیں پھرا، میرے بال بچے اہل و عیال مکہ میں قریش کے درمیان ہیں، آپ کے ساتھ جو مہاجرین قریش ہیں ان کے رشتے اور ہیں جن کے سبب وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، مگر میرا قریش میں کوئی رشتہ دار نہیں۔ اپنے اہل و عیال کے بچاؤ کے لیے یہ میں نے حیلہ کیا کہ قریش پر یہ احسان کروں تاکہ اس کے صلے میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس پر پھر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بےتاب ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاتب اصحاب بدر میں سے ہے، بے شک اللہ اہل بدر پر مطلع ہے، اور آپ نے حضرت حاتب کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اتنی خاموشی کے ساتھ جنگ کی تیاری کی کہ مدینے کی حدود سے یہ خبر باہر نہیں پہنچی، اور مسلمان خاموشی سے اپنے تیر تلوار تیز کرتے رہے، اپنی جانوروں کو اس غرض سے ان کا خیال رکھتے رہے، جنگ کی تیاری کے لیے ان کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم 10 ماہ رمضان کو 10,000 فوج لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔
یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک مکہ میں مقیم تھے، وہ اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینے کو آ رہے تھے۔ جب مقام حجفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اہل و عیال کو مدینے بھیج دیا اور خود ان کو لشکر اسلام میں شامل فرما لیا۔ قدید کے مقام پر قبائل کو جھنڈے دیے گئے۔ آخری پڑاؤ مرا زہران تھا، جہاں سے مکہ بس 1 منزل سے بھی کم تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ گئی۔ مزید تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ جب ان کا گزر مرا زہران پر ہوا، ابو سفیان بولا، اتنی آگ کیسے ہے؟ یہ تو شب عرفہ کی آگ کی مانند ہے۔ بدیل خزائی نے کہا، یہ خزاء کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، خزاء گنتی میں اتنے نہیں کہ ان کی اس قدر آگ ہو۔ خیمہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو سفیان ایمان لے آئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ افواج الہی کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ قبائل عرب کی فوجیں ابو سفیان کے سامنے سے ہو کر گزرنے لگیں۔ پہلے غفار، پھر جوہینہ، سعد بن حذیل، سلیم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جب یہ یکے بعد دیگرے گزرے اور ان کے بعد ایک ایسی فوج آئی کہ جس کی مثل دیکھنے میں نہیں آئی، کہا، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ انصار ہیں۔ سردار انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے برابر سے گزرے تو ابو سفیان سے کہا، الیوم یوم الملحۃ الیوم تستحل الکعبۃ، آج گھمسان کا معرکے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ مبارک دستہ آیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے اصحاب مہاجرین تھے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم برابر سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبہ کی عزت کی جائے گی اور غلاف چڑھایا جائے گا۔ پھر حکم دیا کہ علم سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کو دے دیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ میں بالائی حصے کی طرف سے داخل ہوئے اور اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا یا مسجد میں داخل ہوگا یا دروازے بند کر لے گا، اس کو امن دیا جائے گا۔ بالائی حصے میں خیف بن کنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں ایک خیمہ نصب کیا گیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق محسب کی حد یعنی حجون کی پہاڑی پر جھنڈا کھڑا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قبائل عرب کے ساتھ شہر کے نیچے والے حصے کی جانب سے داخل ہوں اور صفا میں ہم سے آ ملیں اور کسی سے جنگ نہ کریں، مگر صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر قریش کی ایک جماعت ساتھ لے کر جندمہ میں سدے راہ ہوئے، یعنی ان کی راہ کو روکنے کی کوشش کی اور حضرت خالد کی فوج پر تیر برسانے لگے۔ چنانچہ حضرت حبیش بن اشعر اور کرز بن جابر نے شہادت پائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر ان پر حملہ کیا۔ وہ 13 یا زیادہ لاشیں چھوڑ کر گھروں کو بھاگ گئے اور
باز پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلواروں کی چمک دیکھی تو پوچھا کہ جنگ کیسی ہے؟ عرض کیا گیا کہ شاید مشرکین نے پہل کر دی ہے، جس کی وجہ سے حضرت خالد کو لڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابتدا مشرکین کی طرف سے تھی، تو آپ نے فرمایا قضاء الہی بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اتنی خاموشی کے ساتھ یہ لشکر تیار کیا تھا 10,000 کا، اور ایسی خاموشی کے ساتھ اس جنگ کی تیاری کی تھی اور اتنی ایسی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ ان دنوں مدینے کی سرحدوں پر لوگوں کو مقرر کر دیا تھا اور مدینے کی کوئی خبر، کوئی اطلاع باہر نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ جب اچانک اتنی بڑی فوج ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے دیکھی تو چونکہ ابو سفیان ہی مکے والوں کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اتنی بڑی فوج کا ہم اچانک مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی جنگی تیاری نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جنگ لڑے بغیر امن کی راہ نکالی جائے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعزاز میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا یا مسجد میں داخل ہوگا یا اپنا دروازہ بند کر لے گا اور ہتھیار باہر پھینک دے گا تو اس کو امن مل جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے مکۃ المکرمہ میں وہ شاندار داخلہ نصیب فرمایا کہ مسلمانوں کے دشمن سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے میں آرام فرمایا، پھر غسل کیا، ہتھیاروں سے سج کر ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے اور حضرت زید بن ثابت کے بیٹے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت سے کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے مہاجرین و انصار تھے اور سب نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ان کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ بیت اللہ میں شریف میں داخل ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر اپنی ناقہ پر طواف کیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اوپر 360 بت تھے، جن کے سبب سے وہ خانہ خدا بت خانہ بنا ہوا تھا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، اس سے آپ ایک ایک بت کو ٹھوکر دیتے تھے، یعنی وہ لکڑی اس پر مارتے تھے اور یہ پڑھتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ سچ آ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے، اور باطل نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے نہ دوبارہ کرتا ہے۔ اور وہ بت منہ کے بل گرتے جاتے تھے۔ جب اس طرح بیت اللہ شریف بتوں سے پاک ہو گیا تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنجی لے کر دروازہ کھولا اور اندر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے نظر آئے، جن کے ہاتھوں میں جوا کھیلنے کے تیر دیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا خدا ان کو غارت کرے، اللہ کی قسم انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کو بھی آپ نے توڑوا دیا، اور کعبہ کے اندر ہی لکڑیوں کی ایک کبوتری بنی ہوئی تھی جسے آپ نے اپنے دست مبارک سے توڑ ڈالا، اور بھی جو تصویریں تھیں وہ مٹا دی گئیں۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور حضرت اسامہ و بلال و عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ اندر رہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور ہر طرف تکبیر کہی، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر یہ خطبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ علی کل مأثرۃ او دم او مال یدع فہو تحت قدمی ہاتین
इल्ला सदानत अलबैती वसिकायत अलहाजा अला वक़तीलुल ख़ताइ शिब्हिल अमदी बिस्सौति वल असाफ़ फ़ीहि दियतु मुग़ल्लज़तु मिअत मिनल इबिली अर्बऊन मिन्हा फ़ी बुतूनिहा औलादुहा या माशर कुरैश इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुमुल नख़वतल जाहिलिय्यति वतअत्तुमहा बिल आबाइन नासु मिन आदम व आदम मिन तुराब। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा किया और अपने बंदे की मदद की और काफरों के ग्रोहों को तन्हा शिकस्त दी। आगाह हो कि तमाम मफाखिर या खून या माल हर किस्म का सिवाय काबा की तौलियत और हाजियों की सिकायत के मेरे इन दो कदमों के नीचे है। आगाह रहो कि कत्ल खता जो अमद के मुशाबे होता या असा से उसका खून बहा 100 ऊँट हैं, जिनमें से 40 बुतून हैं। ए गुरोह कुरैश, अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत का गुरूर और नसब का इफ्तिखार दूर कर दिया। तमाम लोग आदम की औलाद से हैं और आदम मिट्टी से हैं। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत आदम और हव्वा से पैदा किया और तुमको कुंबे और कबीले बनाया ताकि एक दूसरे को पहचानो। बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बुजुर्ग वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तहक़ीक़ अल्लाह जानने वाला खबरदार है। खुतबा के बाद आप कुरैश की तरफ मुतवज्जो हुए जिनसे मस्जिद भरी हुई थी। ऐलान दावत से अब तक 17.5 साल में कुरैश ने आपसे और आपके असहाब से जो जो सलूक किए थे वो सब उनके पेश नज़र थे और खौफज़दा इस इंतज़ार में थे कि देखिए अब क्या सलूक होता है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब इस शहर से तशरीफ़ ले गए थे तो अंधेरी रात थी और फ़कत सिद्दीक़ अकबर साथ थे। आज जब आप दाखिल होते हैं तो 10,000 जानिसार साथ हैं और बदला लेने पर पूरी कुदरत हासिल है। आपने खिताब फरमाया, या माशरा कुरैश मा तुरैना अन्नी फ़ाइलुन फ़ीकुम क़ालू खैरा अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन क़ाला इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ाऊ। ऐ गुरोह कुरैश, तुम अपने गुमान में मुझसे क्या सलूक की तवक्को रखते हो? बोले नेकी की तवक्को रखते हैं, आप शरीफ भाई और शरीफ भाई ज़ादे हैं। ये सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम आज़ाद को। माफ़ी मिल जाने के बाद आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम यानी ऐलान उफ़ू के बाद, कुफ़ार को माफ़ी मिल जाने के बाद और आपका ऐलान उफ़ू करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम में बैठ गए। बैतुल्लाह शरीफ की कुंजी आपके दस्ते मुबारक में थी। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु में से हर एक ने अर्ज़ की कि कुंजी हमें इनायत हो, मगर आपने हज़रत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा को अता फरमाई। हज़रत उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हिजरत से पहले मुझे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो मैंने कहा कि ताज्जुब है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी पैरवी करूं, हालांकि आपने तो अपने कौम के दीन की मुखालफत की है और एक नया दीन लाए हैं। हम जाहिलियत में काबा को पीर के दिन और जुमारात के दिन खोला करते थे। एक दिन आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम लोगों के साथ काबा में दाखिल होने के इरादे से आए तो मैंने आपसे तल्ख कलामी की, मगर आपने दरगुजर किया और फरमाया, उस्मान, यकीनन अनकरीब एक दिन इस कुंजी को मेरे हाथ में तू देखेगा।
کہ جہاں چاہوں رکھ دوں۔ میں نے کہا وہ دن آنے سے پہلے قریش ہلاک ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ زندہ رہیں گے اور عزت پائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے اس ارشاد نے مجھ پر اثر کیا۔ میں نے گمان کیا کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے عنقریب ویسا ہو جائے گا، اور ارادہ کیا کہ مسلمان ہو جاؤں، مگر میری قوم مجھ سے یہ بات برداشت نہ کرتی۔ اور جب فتح مکہ کا دن آیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا عثمان کنجی لا، آپ نے مجھ سے کنجی لے لی، پھر وہ کنجی مجھے ہی دے دی۔ فرمایا لو، یہ پہلے سے تمہاری ہے اور تمہارے ہی پاس رہے گی، ظالم کے سوائے سے کوئی تم سے نہ چھینے گا۔ اللہ نے تم کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، بس اس گھر کی خدمت کے سبب جو کچھ تمہیں ملے اسے اچھے طریقے سے کھاؤ۔ جب میں نے پیٹھ پھیری آپ نے مجھے پکارا، میں حاضر ہوا۔ فرمایا کیا وہ بات نہ ہوئی تھی جو میں نے تجھ سے کہی تھی، وہ بات نہ ہوئی؟ اس پر آپ نے مجھے وہ قول یاد دلایا۔ میں نے عرض کی جی وہ بات ہو گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ 3 پیشن گوئیاں تھیں، تینوں پوری ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک مسجد میں رونق افروز رہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر اذان کہی۔ ابو سفیان بن حرب اور عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ اذان کی آواز سن کر عتاب بولا کہ اللہ نے اسید کو یہ عزت نہ بخشی کہ اس نے یہ آواز نہ سنی، ورنہ اسے رنج پہنچتا۔ حارث بولا خدا کی قسم اگر یہ حق ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر کہوں تو یہ جو میرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں یہ بھی میرے اس قول کی خبر کر دیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پاس ہو کر تشریف لے گئے تو فرمایا تمہاری باتیں مجھے معلوم ہو گئیں، تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حارث و عتبہ یہ سنتے ہی کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان باتوں کی اطلاع ہمارے سوا کسی کو نہ تھی۔ آپ مسجد سے کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ وہاں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ مردوں میں حضرت معاویہ اور مستورات میں ان کی والدہ ہند بھی تھی۔ عام معافی مل گئی، لیکن ان میں سے 10 شخص مستثنیٰ تھے جن کی نسبت حکم دیا گیا جہاں ملے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی انتقام نہیں تھا بلکہ ان کے جرم تھے۔ ان میں سے 3 ابن قتل مقیس بن دبانہ اور ابن قتل کی کنیز قریبہ قتل ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن قتل اور مقیس قصاص میں قتل کیے گئے اور قریبہ اسلام کی حجب گایا کرتی تھی، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بکواس کیا کرتی تھی۔ باقی سب کو امن دیا گیا اور وہ ایمان لائے۔ ایک دشمن اسلام عیسائی ان 10 اشخاص کی تفصیل دے کر ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ اس طرح عفو کے مقابلے میں حکم قتل کی صورتیں تو نہ ہونے کے برابر تھیں، اور سزائے موت جہاں فی الواقع عمل میں آئی وہ تو پولیٹیکل مخالفت کے سوا اور جرموں کی وجہ سے تھی، جس کی عالی حوصلگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے سلوک کیا جس نے اتنی دیر آپ سے دشمنی رکھی اور آپ کا انکار کیا، اور وہ ہر طرح کی تحسین و آفرین کے قابل ہے۔ حقیقت میں گزشتہ کی معافی اور اس کی گستاخیوں اور اذیتوں کی فراموشی آپ ہی کے فائدے کے لیے تھی، مگر تاہم اس کے لیے ایک فراخ و فیاض دل کی کچھ کم ضرورت نہ تھی۔ اب چونکہ عیسائی مصنف جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر مستشرقین اور اعتراض والی بات کو لا کر تاریخ رقم کرتے ہیں۔ ابن قتل کی کنیز کو اور ابن قتل کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا تھا، لیکن اس کو قتل کیا گیا تھا صرف اس لیے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و عزت کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا تو اس کے لیے معافی نہیں تھی، جس سے یہ پتہ چلا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کوئی بات کرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے تو رب بھی اعلان فرما دے گا تبت یدا ابی لہب وتب۔ فتح مکہ کے دوسرے روز خزاعہ نے حذیل کے ایک شخص کو جو مشرک تھا قتل کر ڈالا۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا کے بعد یوں خطاب فرمایا، تحقیق مکہ کو اللہ نے حرام کر دیا اور لوگوں نے حرام نہیں کیا۔ جو شخص خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے نہ درخت کاٹے۔ اگر کوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے سبب سے قتال کو رخصت کہے تو اس کو کہہ دو کہ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، تم کو اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کی اسی ساتھ اجازت دی گئی، اور آج پھر اس کی حرمت ایسی ہو گئی جیسی کل فتح مکہ سے پہلے تھی۔ چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ پیغام پہنچا دے۔ جب مکہ بتوں سے پاک ہو چکا تو مکہ کے گرد جو بت تھے وہ سب منہدم کر دیے گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما دی، اور اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہوا۔